Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ گھنشیامی کی آنکھیں دہک رہی تھی، اس کی جان اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس کا دل و دماغ اس خوفناک حقیقت کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کا جان سے پیارا بیٹا اجل کی باہوں میں چلا گیا ہے۔ اس کے پورے جسم میں ایک رکت طاری ہو گئی۔ وہ اپنے ڈھیلے جسم کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی آنکھیں اجے کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ وہ اجے کی موت میں اس خوفناک طاقت کو دیکھ رہا تھا جو مختلف روپ دھار کے اس کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے اس سے چھین رہی تھی۔ گھنشیامی ایک طرف اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا اور دوسری طرف انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں پکار کی آواز سن کر کلپنا دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سر پر سے قیامت گزر گئی۔ گھنشیامی اجے کی لاش کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گھنشیامی اجے کی لاش کو باہوں میں اٹھائے کلپنا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور کلپنا پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کیا ہوا میرے لال کو؟ تم مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ گھنشیامی کلپنا کے کمرے میں داخل ہوا اور اجے کی لاش کو بیڈ پر لٹا دیا۔ کلپنا تڑپتی ہوئی اجے کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ چومنے لگی۔ یہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ یہ اس طرح بے ہوش کیوں ہے؟ اس کا جسم اس طرح سرد کیوں پڑ گیا ہے؟ کلپنا روتے روتے اس کا سانس چیک کر رہی تھی۔ گھنشیامی نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے کلپنا کی طرف دیکھا اور گلوگیر آواز میں بولا، کلپنا خود کو سنبھال، اجے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ الفاظ گھنشیامی کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ کلپنا کو اپنی ہوش نہ رہی۔ وہ چیخ چیخ کر اجے کی لاش کو جھنجھوڑنے لگی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا بیٹا بھی اٹھے گا اور مجھ سے نپٹ جائے گا۔ لیکن پھر اس کا دل موت کی اس بھیانک حقیقت سے زیادہ دور نہ رہ سکا اور وہ اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ گھنشیامی اس صدمے کے شکنجے میں منجمد سا بنا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کلپنا کے سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ گھنشیامی نے سوچا کہ شاید وہ غم سے نڈھال ہو گئی ہے، لیکن جب زیادہ دیر تک وہ اسی کیفیت میں رہی تو گھنشیامی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا تو وہ بے سدھ سیدھی گر پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ کلپنا اپنے بیٹے کے ساتھ موت کی دنیا میں جا چکی تھی۔ گھنشیامی غم کی شدت سے بکھر گیا۔ اس کے پاس تو رونے کے لیے آنسو بھی نہ رہے تھے۔ وہ گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن اس کی خوشیاں اور اس کا سکون ان خونی رشتوں سے منسوب تھا جن میں سے آج کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ آج کسی بھی قسم کی پر اسرار طاقتیں اس کا حوصلہ نہیں بن سکتی تھی۔ آج وہ ایک ٹوٹا ہوا، ایک بے یار و مددگار انسان تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی یہ محرومی اور شکستگی اس کی رگوں میں لاوا بن کے دوڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کلپنا اور اجے کی لاشوں کے اوپر رکھے۔ مجھے سوگند ہے تمہارے خون کی، سونو اور سونالی کی، جس طرح اس خوفناک مخلوق نے
تم لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارا ہے، میں اسے بھی ایسے ہی ختم کروں گا، چاہے مجھے اس تک پہنچنے کے لیے بڑے سے بڑے امتحان سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روحا اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر رکھی تھی تاکہ شاکرا سمجھے کہ وہ سو رہی ہے۔ 0 وولٹ کی ملگجی سی روشنی سے کمرے میں خفیف سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روحا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دوائیاں لینے کے بعد اس کا بخار اتر چکا تھا، لیکن اس کا سر بہت بوجھل بوجھل سا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کے ذہن کا جھکاؤ بار بار ان خوفناک واقعات کی طرف جا رہا تھا۔ روحا کا ذہن جن کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب بھی روحا کو ان خوفناک واقعات کا خیال آتا، اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم لوگوں کے سسکتے ہوئے چہرے اور سمسام کے بھیانک روپ آ جاتے، جس سے وہ سر تا پا کانپ کے رہ جاتی۔ لیکن یہ ڈر، یہ خوف اسے سمسام کے بھیانک روپ کے متعلق سوچنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ سمسام کے اس دہشت ناک روپ کی زد میں آنے والے لوگوں کی چیخ و پکار اس کی سانسوں میں سما گئی تھی۔ ان بھیانک اموات نے اس کے دل کو بھی ایک قبرستان بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ روحا کافی دیر تک کچھ سوچتی رہی اور پھر وہ بستر سے اتر کر ایک چھوٹے سے میز کی طرف بڑھی جو کمرے کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ اس ٹیبل پر ایک ٹیبل لیمپ اور روحا کی خاص کتابیں اور ایک پین رکھا ہوا تھا۔ اس ٹیبل کے ساتھ ہی ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ روحا نے ٹیبل لیمپ روشن کیا اور کرسی کو میز کی طرف کھسکاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور پین اٹھایا، ان خوفناک واقعات کے بڑے پہلوؤں کو دہرانے لگی اور پھر ان پر اسرار واقعات کو اپنی ڈائری میں لکھنے لگی۔ وہ جو ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی، اس کے ذہن کا بوجھ بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ شدید ذہنی تناؤ کی کیفیت میں لکھ رہی تھی۔ جب سمسام نے مجھے آنکھیں دی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، پھر وہ راکھ کے سیاہ بھنور میں کیسے بدل گیا۔ یہ بھی اس کے روپ کی پر اسراریت ہے کہ مجھے ان آنکھوں سے اس کا ہر وہ بھیانک روپ دکھائی دیتا ہے جس میں وہ معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے۔ صحرا میں میں نے اسے ایک انسانی روح کی شکل میں دیکھا ہے۔ اتنے حقائق جاننے کے باوجود میں اس کی اصل حقیقت نہیں جان سکی، اور نہ ہی میں اور اویس کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو اس بدرو کے خونخوار روپ سے بچایا جا سکے۔ ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ وہ گھنشیامی کے گھر کے افراد کو ایک ایک کر کے اپنے ظلم کا نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ گھنشیامی اور کلپنا کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں اجے کے بارے میں کس طرح بتایا جائے؟ یہ سب باتیں لکھتے لکھتے روحا کا ذہن مزید الجھ گیا، کیونکہ اس کے پاس ایسی کوئی صورت نہیں تھی جس سے وہ اپنے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکے۔ اس نے اپنی ڈائری بند کی اور ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے اپنے بیڈ کی طرف بڑھی اور اپنے بستر پر بے سدھ گر پڑی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تمام خوفناک واقعات تازہ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی نہیں تھی جس سے وہ ان بھیانک مناظر سے فرار حاصل کر سکے۔ یوں ہی بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے کب رات گزر گئی مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ جب فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تب اسے معلوم ہوا کہ صبح ہونے والی ہے۔ اس نے اٹھ کر نماز ادا کی
تو اس کے ذہن کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی اور وہ سو گئی۔ صبح روحا ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شاکرا نے روحا کو اس طرح دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوئی۔ روحا نے تذبذب کی کیفیت میں ناشتہ کیا اور ناشتہ کرتے ہی اپنا بیگ لٹکائے کھڑی ہو گئی۔ امی جان، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ شاکرا نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم اس طرح اکیلی مت جاؤ۔ اوہ امی، کچھ نہیں ہوتا مجھے، آپ گھر پر رہیں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ روحا نے شاکرا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو تم اپنی ماں کی بات نہیں مان سکتی؟ شاکرا نے کرخت لہجے میں کہا تو روحا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں جلدی گھر آ جاؤں گی۔ افتخار بھی وہاں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ہر بات سے لا علم تھے۔ وہ شاکرا سے مخاطب ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے شاکرا؟ اس کا اتنا دل چاہ رہا ہے تو جانے دو اسے۔ اپنے ذہن میں الٹے سیدھے وہموں کو جگہ بنانے مت دیا کرو۔ شہر میں کچھ اموات کیا ہوئی ہیں، تم نفسیاتی مریضہ ہی بن گئی ہو۔ اگر زیادہ پریشان ہوتی ہو تو میں روحا کو اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں اور پھر خود ہی اسے پک بھی کر لوں گا۔ افتخار نے ہاتھ میں اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن روحا اپنا خیال رکھنا اور جلدی گھر آنا۔ تم جب تک گھر نہیں آؤ گی میری جان پر بنی رہے گی۔ شاکرا نے روحا کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے ممی، میں جلدی آ جاؤں گی، مجھے اپنی فرینڈ سے ایک ضروری کام ہے۔ شاکرا سے یہ کہہ کر روحا افتخار سے مخاطب ہوئی۔ ڈیڈی، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ افتخار نے اخبار میں اس پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو بیٹی، یہ کہہ کر افتخار روحا کے ساتھ چل دیا۔ افتخار کار ڈرائیو کر رہا تھا اور روحا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ روحا نے افتخار کو اس جگہ کی قریب تر جگہ کا نام بتا دیا تھا جہاں اسے جانا تھا۔ افتخار نے کافی فاصلہ طے کر لیا تو اس نے روحا سے پوچھا، بیٹی یہاں تمہاری کون سی سہیلی رہتی ہے؟ ایک ہے ڈیڈی، میری اس سے کوئی اتنی گہری دوستی نہیں ہے، بس مجھے اس سے کچھ نوٹس چاہیے۔ روحا نے افتخار کی بات کا نامکمل سا جواب دیا۔ ایک طویل وقت کے بعد افتخار کی گاڑی اس جگہ پہنچ گئی جہاں کا روحا نے اسے بتایا تھا۔ افتخار نے گاڑی روک لی۔ روحا گاڑی سے باہر نکلی اور افتخار سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مجھے لینے آ جانا، میں نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا۔ بیٹی اگر تم 15-20 منٹ میں فارغ ہو جاؤ گی تو میں تمہارا انتظار کر لیتا ہوں۔ نہیں ڈیڈی، آپ کا وقت بھی برباد ہوگا اور کیا پتا وہ مجھے کچھ دیر اور ٹھہرنے پر مجبور کر دے۔ روحا کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات آ گئے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، یہ کہہ کر افتخار وہاں سے چلا گیا۔ روحا جہاں جانا چاہتی تھی وہ جگہ اس جگہ سے بہت فاصلے پر تھی جہاں وہ اتری تھی۔ روحا کافی دور تک پیدل چلتی رہی۔ پھر ایک بڑے سے میدان سے گزرنے کے بعد روحا کو وہ گھر دکھائی دینے لگا جہاں روحا کو جانا تھا۔ یہ گھر سمسام کا تھا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔